محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کی مجلس اور وعظ میں کثرت سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ مدرسہ کی جگہ اس کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر راستے پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے عمرائے شہر نے قرب و جوارات کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع بنا دیا تھا۔ الغرض 528 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاح کا کام شروع کر دیا تھا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم و شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق تشریف لانے لگے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں علماء صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو چکی تھی۔ آپ علوم حاصل کر کے بہت سے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تھے۔ عراق میں آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں پھیل چکی تھی۔ یوں تو آپ کے لاتعداد بے شمار ملازمات تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے نام گرامی کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، جن میں محمد بن احمد بن بختیار، ابو محمد عبداللہ بن حسن فرزند عباس العصری، عبد النعیم عبداللہ الیمینی، اور بھی بہت سے نام جو ہیں شامل ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی، اور آپ کی عظمت اور محبوبیت مخلوق کے قلب میں جا پہنچی۔ دور دراز سے کٹھن سفر منزلیں طے کر کے لوگ آپ سے فیوض و برکات حاصل کرنے لگے، اور آپ کی مجلس وعظ میں شامل ہونے کے لیے آتے۔ لوگوں کے ہجوم کثیر کی وجہ سے باوجود توسیع عمارت کے مدرسہ میں گنجائش نہ رہی۔ آپ کی مجلس وعظ کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ مقرر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حاضرین مجلس کی تعداد بالعموم 70,000 سے زائد ہو جایا کرتی تھی، جس میں اکابر مشائخ عراق، علماء کرام اور حفاظ کرام شامل تھے۔ اور بھی بہت سے لوگ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو زرعہ ظاہر بن محمد کا بیان ہے کہ میں ایک وقت حضرت غوثیت مآب کی مجلس وعظ میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ میرا کلام رجال غیب سے ہوتا ہے، جو کوقاف کے درہ سے میری مجلس میں آتے ہیں، اور جن کے قدم ہوا میں اور دل حضرت القدس میں ہوتے ہیں۔ اپنے پروردگار انہیں اسد جو اشتیاق حاصل ہو کے آتش شوق سے ان کی ٹوپیاں ان کے سروں پر ہی جل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بھی اسی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ آپ کے سر پر ٹوپی جلنے لگی۔ آپ نے وہ ٹوپی پھاڑ ڈالی، اور اسی اثنا میں آپ تخت سے اتر کر اسے بجھا دیا، اور فرمایا کہ عبد الرزاق، تمہارے قلب میں بھی وہی آگ ہے جو تم کو شعلہ زن نہ کر دے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا، تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ہوا میں رجال غیب کی صفوں کی صفیں نظر آئیں۔ تمام افق ان سے بھرا ہوا تھا، اور یہ لوگ سر جھکائے نہایت خاموشی سے آپ کا کلام سن رہے تھے، اور ان میں سے بعض چیخ اٹھے اور بعض ہوا میں دوڑنے لگے اور بعض زمین پر گر گئے، اور لرزتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کا وعظ فتوحات، یزدانی امارات اور ارشادات اور ہدایات سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ سامعین، عمراء، فقراء، علماء سب ہی آپ کا وعظ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ جب حکمت و دانش کے موسلادھار بارش برسنی شروع ہوتی تو کسی پر وجد طاری ہو جاتا اور کسی پر گریہ طاری ہو جاتا، کسی کا جگر جو ہے وہ پھٹ جایا کرتا تھا۔ نیز آپ جو ہے متوالوں کے جنازے اٹھانے تک کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ آپ کے وعظ کی شان حکیمانہ اور جلال کا رنگ
لیے ہوئے آپ بلا رعایت اور کھرے اور الفاظ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ علماء کلمہ والحق میں باق تھے۔ خاص مرید کو کبھی آپ خطاب فرماتے تو یا غلام کے عنوان سے پکارتے تھے، مجمع کو مخاطب فرماتے تو یا قوم کہہ کر واز فرمایا کرتے تھے۔ واز کے وقت آپ کے منہ سے موتی جھڑتے تھے۔ آپ کا کلام رشتہ اور گوہر نایاب تھا جو مسلسل دریا کے پار روح رواں کی طرح آیا کرتا تھا۔ آپ کے کلام میں سرعت تھی۔ جب آپ کرسی پر رونق افزا ہوتے تو آپ کی ہیبت سے کوئی شخص نہ لعاب دہن پھینکتا، نہ ناک صاف کیا کرتا تھا، نہ کلام کرتا اور نہ ہی اٹھ کر مجلس واز میں سے اٹھ کر جایا کرتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے آپ کی آواز یکساں سنا کرتے تھے۔ نیز آپ اہل مجلس کے خطرات قلبی کے موافق کلمات فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابو الحسن سعد الخیری کا بیان ہے کہ میں 529 ہجری میں سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ کی صفوں میں تھا تو آپ زہد اور تقوی کی تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے زہد کو چھوڑ کر معرفت پر تقریر فرمانا شروع فرما دی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے دل میں آیا کاش آپ شوق پر تقریر فرما دیں۔ آپ معرفت کو چھوڑ کر شوق پر تقریر فرمانا شروع ہو گئے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کاش آپ علم فنا اور علم بقا پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے چنانچہ ایسے ہی کیا اور آپ نے شوق کو چھوڑ کر فنا و بقا پر تقریر شروع کر دی جو میرے کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ کاش آپ علم غیب پر تقریر فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے فنا بقا کو وہیں پر چھوڑ کر علم غیب پر تقریر جو ہے شروع فرما دی تھی جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الحسن یہ تجھے کافی ہے، یہ منکر آپے میں نہ رہ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، ایک وجدانہ کیفیت مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور دھاڑے مارنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سے قبل خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد خاموش ہو جایا کرتے تھے، پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو جاتے اور پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی تمام مخلوقات، اس کے عرش، اس کے کہاوت، اس کے منتہائے علم سب کے برابر، اور جس قدر وہ اپنے لیے پسند کرے وہ ظاہر وہ باطن غرض تمام چیزوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہایت مہربان ہے اور رحیم و کریم ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ملک بھی اس کا ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور وہی سب کو قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ اسے کبھی موت نہیں، ہر طرح کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر ہی قادر ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے۔ وہ اکیلا تنہا ہر چیز پر بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ جسم سے کم و بیش ہو سکتا ہے اور نہ جوہر سے، جس میں آوے نہ وہ غرض ہے نقصان قبول کر سکے، اور وہ اس بات سے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اسے تشبیہ دے ڈالے یا اس کے اختراعات میں سے کسی کے ساتھ جو اس سے نسبت ہو جائے، بلکہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی امر میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں، اس کے مددگار ہیں اور اس کی کل مخلوقات میں بہترین خلائق میں سے ہیں۔ اس نے آپ کو دنیا میں ہدایت کامل اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام
ادیان پر اس کو غالب کر سکے۔ گو مشرکین اس بات کو پسند نہ کریں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رحمت نازل کر ان پر جو کہ اونچے گھرانوں کے اور بڑوں پر جو کہ عقیق تھے، جو کہ خلیفہ مہربان تھے، جن کی اصل بہت پاک تھی، جن کا نام سرور کائنات کے نام پاک کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جن کا جسم حضور کے جسم اطہر کے ہم پہلو مدفون ہے، یعنی امام عادل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کی مجلس اور واعظ میں کثرت سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ مدرسہ کی جگہ اس کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر راستے پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے عمرائے شہر نے قرب و جوارات کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع بنا دیا تھا۔ الغرض 528 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاح کا کام شروع کر دیا تھا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم و شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق تشریف لانے لگے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں علماء صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو چکی تھی۔ آپ علوم حاصل کر کے بہت سے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تھے۔ عراق میں آپ کو مریدین کی تعداد لاکھوں میں پھیل چکی تھی۔ یوں تو آپ کے لاتعداد بے شمار ملازمات تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے نام گرامی کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، جن میں محمد بن احمد بن بختیار، ابو محمد عبداللہ بن حسن فرزند عباس العصری، عبد النعیم عبداللہ الیمینی، اور بھی بہت سے نام جو ہیں شامل ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی، اور آپ کی عظمت اور محبوبیت مخلوق کے قلب میں جا پہنچی۔ دور دراز سے کٹھن سفر منزلیں طے کر کے لوگ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے لگے، اور آپ کی مجلس واعظ میں شامل ہونے کے لیے آتے۔ لوگوں کے ہجوم کثیر کی وجہ سے باوجود توسیع عمارت کے مدرسہ میں گنجائش نہ رہی۔ آپ کی مجلس واعظ کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ مقرر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حاضرین مجلس کی تعداد بالعموم 70,000 سے زائد ہو جایا کرتی تھی، جس میں اکابر مشائخ عراق، علماء کرام اور حفاظ کرام شامل تھے، اور بھی بہت سے لوگ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو زرعہ ظاہر بن محمد کا بیان ہے کہ میں ایک وقت حضرت غوثیت مآب کی مجلس واعظ میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ میرا کلام رجال غیب سے ہوتا ہے، جو کوقاف کے درہ سے میری مجلس میں آتے ہیں، اور جن کے قدم ہوا میں اور دل حضرت القدس میں ہوتے ہیں۔ اپنے پروردگار انہیں اسد جو اشتیاق حاصل ہو کے آتش شوق سے ان کی ٹوپیاں ان کے سروں پر ہی جل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بھی اسی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ آپ کے سر پر ٹوپی جلنے لگی۔ آپ نے وہ ٹوپی پھاڑ ڈالی، اور اسی اثنا میں آپ تخت سے اتر کر اسے بجھا دیا، اور فرمایا کہ عبد الرزاق، تمہارے قلب میں بھی وہی آگ ہے جو تم کو شعلہ زن نہ کر دے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا، تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ہوا میں رجال غیب کی صفوں کی صفیں نظر آئیں۔ تمام افق ان سے بھرا ہوا تھا، اور یہ لوگ سر جھکائے نہایت خاموشی سے آپ کا کلام سن رہے تھے، اور
ان میں سے بعض چیخ اٹھے اور بعض ہوا میں دوڑنے لگے اور بعض زمین پر گر گئے، اور لرزتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کا وعظ فتوحات، یزدانی امارات اور ارشادات اور ہدایات سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ سامعین، عمراء، فقراء، علماء سب ہی آپ کا وعظ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ جب حکمت و دانش کے موسلادھار بارش برسنی شروع ہوتی تو کسی پر وجد طاری ہو جاتا اور کسی پر گریہ طاری ہو جاتا، کسی کا جگر جو ہے وہ پھٹ جایا کرتا تھا۔ نیز آپ جو ہے متوالوں کے جنازے اٹھانے تک کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ آپ کے وعظ کی شان حکیمانہ اور جلال کا رنگ لیے ہوئے آپ بلا رعایت اور کھرے اور الفاظ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ علماء کلمہ والحق میں باق تھے۔ خاص مرید کو کبھی آپ خطاب فرماتے تو یا غلام کے عنوان سے پکارتے تھے، مجمع کو مخاطب فرماتے تو یا قوم کہہ کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ وعظ کے وقت آپ کے منہ سے موتی جھڑتے تھے۔ آپ کا کلام رشتہ اور گوہر نایاب تھا جو مسلسل دریا کے پار روح رواں کی طرح آیا کرتا تھا۔ آپ کے کلام میں سرعت تھی۔ جب آپ کرسی پر رونق افزا ہوتے تو آپ کی ہیبت سے کوئی شخص نہ لعاب دہن پھینکتا، نہ ناک صاف کیا کرتا تھا، نہ کلام کرتا اور نہ ہی اٹھ کر مجلس واعظ میں سے اٹھ کر جایا کرتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے آپ کی آواز یکساں سنا کرتے تھے۔ نیز آپ اہل مجلس کے خطرات قلبی کے موافق کلمات فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابو الحسن سعد الخیری کا بیان ہے کہ میں 529 ہجری میں سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ کی صفوں میں تھا تو آپ زہد اور تقوی کی تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے زہد کو چھوڑ کر معرفت پر تقریر فرمانا شروع فرما دی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے دل میں آیا کاش آپ شوق پر تقریر فرما دیں۔ آپ معرفت کو چھوڑ کر شوق پر تقریر فرمانا شروع ہو گئے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کاش آپ علم فنا اور علم بقا پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے چنانچہ ایسے ہی کیا اور آپ نے شوق کو چھوڑ کر فنا و بقا پر تقریر شروع کر دی جو میرے کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ کاش آپ علم غیب پر تقریر فرمائیں، چنانچہ آپ نے فنا بقا کو وہیں پر چھوڑ کر علم غیب پر تقریر جو ہے شروع فرما دی تھی جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الحسن یہ تجھے کافی ہے، یہ منکر آپے میں نہ رہ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، ایک وجدانہ کیفیت مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور دھاڑے مارنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سے قبل خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد خاموش ہو جایا کرتے تھے، پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو جاتے اور پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی تمام مخلوقات، اس کے عرش، اس کے کہاوت، اس کے منتہائے علم سب کے برابر، اور جس قدر وہ اپنے لیے پسند کرے وہ ظاہر وہ باطن غرض تمام چیزوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہایت مہربان ہے اور رحیم و کریم ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ملک بھی اس کا ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور وہی سب کو قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ اسے کبھی موت نہیں، ہر طرح کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر ہی قادر ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے۔ وہ اکیلا تنہا ہر چیز پر
بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ جسم سے کم و بیش ہو سکتا ہے اور نہ جوہر سے، جس میں آوے نہ وہ غرض ہے نقصان قبول کر سکے، اور وہ اس بات سے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اسے تشبیہ دے ڈالے، یا اس کے اختراعات میں سے کسی کے ساتھ جو اس سے نسبت ہو جائے، بلکہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی امر میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں، اس کے مددگار ہیں، اور اس کی کل مخلوقات میں بہترین خلائق میں سے ہیں۔ اس نے آپ کو دنیا میں ہدایت کامل اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر سکے۔ گو مشرکین اس بات کو پسند نہ کریں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رحمت نازل کر ان پر جو کہ اونچے گھرانوں کے اور بڑوں پر جو کہ عقیق تھے، جو کہ خلیفہ مہربان تھے، جن کی اصل بہت پاک تھی، جن کا نام سرور کائنات کے نام پاک کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جن کا جسم حضور کے جسم اطہر کے ہم پہلو مدفون ہے، یعنی امام عادل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ پناہ میں لے کر آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، یہ بچہ آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر چند دن مجاہدات کا حکم دیا۔ ایک دن لڑکے کی ماں اسے ملنے کے لیے آئی تو بھوک اور بیداری کے سبب اسے بہت کمزور پایا اور جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ پھر وہ عورت آپ کی خدمت میں آئی تو آپ کے سامنے مرغی کے گوشت کی ہڈیاں دیکھیں اور فوراً وہ بول پڑی کہ خود تو مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، میرے لڑکے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو گئیں اور وہ مرغی بن گئی اور وہ فوراً کھڑی ہوئی اور بولنے لگی۔ ایک بزرگ جس کا نام محمد قائد الادانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرح نورانی وعظ فرما رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ ایک چیل چیختی ہوئی آپ کی مجلس پر سے گزری، جس سے حاضرین کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ ممبر سے اٹھے، چیل کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت مضطرب ہو گئے۔ ایک شخص جس کا نام معمر جراح تھا بتاتے ہیں کہ ایک دن محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت سے مٹی گرنے لگی۔ دوبارہ دیکھا تو ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور فرمایا کہ تیرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ یہ فرمانے کی دیر تھی کہ ویسا ہی ہوا، اور اس نظر کو دیکھ کر نہایت لوگ جو ہے مضطرب ہوئے۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں اگر مسلمان سے مجھے ایذا پہنچے تو اس کا بھی حال ایسے ہی ہوگا جیسے اس چوہے کا ہوا۔ ایک بزرگ شیخ عمر مسعود نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرہ نورانی ایک دن وضو فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی۔ یہ چڑیا اسی وقت گرتے ہی مر گئی۔ اس وضو کے بعد اتنا حصہ کپڑا دھویا اور اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی رقم غرباء میں تقسیم کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے بہت ہی قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔
یہ لباس جو ہے ریشم کے تاروں سے بنا ہوتا تھا اور بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ جب اس واقعہ کے بعد اس لباس کو بازار میں تقسیم کیا گیا تو اس کے بہت زیادہ رقم وصول ہوئی جو کہ غربا میں تقسیم کر دی گئی۔ ایک بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور، میرے بچے کو 1.25 سال سے بخار کا عارضہ ہے، جو بڑھتا ہے نہ ہی گھٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس بچے کے کان میں جا کر اس طرح کہہ دو بخار دور ہو جائے گا کہ اے بخار، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ آپ نے ایسا ہی کیا، بخار فوراً بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور اہل محلہ جو ہے وہ باقی لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور شیخ ابو نصر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابو غالب فضل نامی ایک تاجر آیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا اور خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں بغداد کے کثیر التعداد علماء اور مشائخ موجود تھے۔ ابو غالب نے دسترخوان بچھایا اور قسم قسم کے کھانے رکھنے لگے۔ ایک بہت بڑا مٹکا بھی ساتھ لا کر رکھ دیا۔ محبوب سبحانی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے حاضرین پر سکوت کا عالم طاری تھا۔ آپ نے شیخ علی کو اشارہ فرمایا کہ اس مٹکے کو لا کر میرے پاس رکھ دو، اور ساتھ ہی مٹکے کو کھولنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک مفلوج الحال نابینا لڑکا تھا۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اسی وقت لڑکا بالکل تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حاضرین عالم اضطراب میں ڈوب گئے اور چاروں طرف شور برپا ہو گیا۔ پھر آپ بغیر کھانا کھائے واپس تشریف لے آئے۔ ایک دن حضور غوث الثقلین شیخ ابو الحسن کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ شیخ ابو الحسن نے بارگاہ غوثیت السمدانی میں عرض کیا، حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی ہے۔ قمری نے 9 ماہ سے بولنا بند کر دیا ہے۔ آپ نے کبوتری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کبوتری، اپنے مالک کو نفع پہنچا، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح کر۔ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ قمری نے بولنا شروع کر دیا، کبوتری نے انڈے دینے شروع کر دیے، اور تمام حیاتی ایسا ہی کرتے رہی اور صحت یاب بھی رہی۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل نے فرمایا، شیخ علی ابن ابی نصر جب بھی بیمار ہو جاتے وہ میرے باغ میں آتے۔ ایک دفعہ عالم مرض میں میرے باغ میں آئے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کی بیمار پرسی کے لیے بھی وہ باغ میں تشریف لے آئے۔ باغ میں کھجور کے 2 درخت تھے جو خشک ہو چکے تھے، 4 سال سے پھل نہیں دے رہے تھے۔ اس کو کاٹنے کا ارادہ کر ہی رہے تھا، حضور غوث سمدانی اٹھے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ ان پر 1 ہفتہ کے اندر پھل آنا شروع ہو گئے، حالانکہ اس وقت کھجور کے پھل کا موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت شیخ ابو مالک زیال کا بیان ہے، ایک دن میں حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ نے اپنے گھر سے عصا لیے باہر تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا آج آپ اپنے عصا سے کسی کرامت کا ظہور فرمائیں گے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور عصا کو زمین میں گاڑ دیا۔ عصا زمین پر گاڑتے ہی روشن ہو چکا اور بدستور 1 گھنٹہ چمکتا رہا۔ اس کی منور شعاؤں سے اطراف و کناف بھی چمک اٹھے، اس کی روشنی آسمان کی طرف بھی چڑھتی تھی۔ پھر جب 1 گھنٹہ کے بعد آپ نے اسے اٹھایا تو عصا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تمہاری یہی خواہش تھی نا جو تم نے دیکھا۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں اس قدر پانی آیا کہ بغداد کے ارد گرد بھی پانی چڑھ آیا۔ دیہاتی لوگ گھبرا کر حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک لیا اور دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے اور عصا دجلہ کے کنارے پر گاڑ کر فرمایا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پانی فوراً اتر کر اپنی اصلی حد پر پہنچ گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے۔
اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا، اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں، اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس سے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا،
تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا، اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور خود معمولی ساز راہ لیا، اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی، اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر
سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔